علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شرق شریف پریس کلب کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آستان عالیہ شرق شریف پہ محبت کے ساتھ اکثر آپ تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی آپ دوستوں نے ملاقات کا موقع فراہم کیا، اور جو ایشو آف دا ڈے آج کے حالات جو پاکستان کے ڈسکس ہو رہے تھے، اس میں دیکھیں سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس پہ اعتماد، سب سے بڑی جو پارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا اعتماد نہیں ہے۔ پھر اس کا آخر حل کیا ہے؟ میری ویسے بطور پولیٹیکل ورکر کے ایک پرماننٹ تجویز ہے تمام سیاسی قائدین کو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، مذہبی جماعتوں کو، تحریک انصاف کو، سب کو اس کے اوپر اگر اتفاق کر جائیں کہ نگران سیٹ اپ جو بھی بنے وہ ریٹائرڈ عدلیہ کے جو ججز ہیں ہائی کورٹ سے ان کے اوپر انحصار ہونا چاہیے، نہ کہ سیاسی اور بیوروکریٹک جو احباب ہیں ان میں سے لیے جائیں۔ اگر پرائم منسٹر نگران آئیں تو وہ سپریم کورٹ کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں، یہ قانون سازی ہو جانی چاہیے یا آئین سازی ہو جانی چاہیے کہ نگران سیٹ اپ جب بھی بنے گا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ ججز ہونے چاہیے، اور صوبائی جو نگران چیف منسٹر ہیں وہ ہائی کورٹس کے جو ریٹائرڈ ججز صاحبان ہیں ان کے اندر میں سے انتخاب ہونا چاہیے، چونکہ جنہیں انصاف کا، جن کا مزاج ہے، جنہوں نے ایز اٹ از اس کو چلانا ہے دیانتداری کے ساتھ۔ ایک تو پنجاب کا کیئر ٹیکر نظام فوراً تبدیل کر کے ہائی کورٹ لاہور سے جو ریٹائرڈ ججز صاحبان ہیں ان میں سے پک اینڈ چوز کر کے مشاورت سے جو بھی صاحب آئیں گے انشاءاللہ تعالی بہتر چلا لیں گے اور سب کا اطمینان ہوگا۔ ابھی جو معاشی حالات بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس میں دیکھیں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو ہمارا، میں خود بھی معاشیات کا طالب علم ہوں، اور میں جو ساتھی میرے سے نہیں واقف اور سن رہے ہیں ان کے معاشی حالات بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کے علم کے لیے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو نئے دوستوں کے علم کے لیے معاشیات کا میں طالب علم تو رہا ہوں، اگرچہ تربیت بزرگوں کے صدقے علمی ماحول میں ہوئی ہے اور بزرگوں کے آستانے پہ سبق سیکھا ہے، لیکن جب میں ضلع ناظم شیخوپورہ تھا اپنا بجٹ میں خود بناتا رہا ہوں، اور میرا ہاتھ کا بنا ہوا بجٹ چیف سیکرٹری پنجاب نے پورے پنجاب میں سرکولیٹ کیا اور سب سے بیسٹ بجٹ اسے قرار دیا گیا۔ اور ہم نے جو ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور باقی ڈپارٹمنٹس میں جو اصلاحات کی بطور ضلع ناظم 2005 میں ڈسٹرکٹ ناظم شیخوپورہ تھا، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پنجاب سیکریٹریٹ کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم پنجاب کے ٹاپ 5 اضلاع کے اندر چلے گئے صرف 2 سال کے اندر۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جب نیک نیتی سے بندہ کچھ کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اچھا دے دیتا ہے۔ موجودہ جو بحران ہے، معاشی جو بحران ہے، اس کا اگر میں الزام لگاؤں تو وہ فائدہ نہیں ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگرچہ میری ایک رائے موجود ہے لیکن اس کا ابھی مقصد نہیں ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے خوفناک حالات ہیں، غریب سے غریب بندہ بھی پریشان ہے اور امیر سے امیر بندہ بھی پریشان ہے، اور آگے جو نظر آ رہا ہے یہ فوڈ کا بحران نظر آ رہا ہے، اور یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خاصا ایسے حالات ہو جائیں کہ ایک بھائی کے پاس گندم ہے تو دوسرے بھائی سے چھپا رہا ہو اور یہ نہ بتائے کہ میرے پاس گندم ہے تاکہ یہ مانگنے نہ آ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ حالات پیدا ہو گئے تو کدھر ہم جائیں گے؟ اس کا موجودہ جو بحران ہے اس کے ذمہ داران جو بھی ہیں تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر میرے جیسے طالب علم کی ڈیوٹی لگائی جائے تو بالکل انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ تول کے ذمہ داران سامنے کھڑا کر سکتا ہوں۔ لیکن حل کیا ہے؟ حل میرے نزدیک یہ ہے، موجودہ حکومت جو بھی ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، اس کو فوراً اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، تمام فضول اخراجات ختم کر کے جو ذمہ دار ہے براہ راست اس کو سپورٹ کریں، ایگریکلچر کے اندر خود کفالت اختیار کریں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے بطور ضلع ناظم ڈی سی او صاحب، ڈسٹرکٹ فوڈ افسر، ای ڈی اور ریونیو کے ساتھ مل کر اس کی ورکنگ اس وقت زمانے میں کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستان میں ورکنگ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنے ایکڑ رقبہ پورے پاکستان میں زیر کاٹتا ہے، کون کون سی فصل
زیر کاشت آتی ہے اس کو پلاننگ کے ساتھ کہ کتنے ہمیں کون سی سبزی کی کتنی ضرورت ہے اتنی ہی کاشت کی جائے. جو کم کاشت ہو رہی ہے اس کی کاشت بڑھائی جائے, جو زیادہ کاشت ہو رہی ہے اس کی کاشت کم کرائی جائے. یہ پلاننگ سے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پٹواری سے لے کے ڈی سی او لیول تک تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے ہر ضلع کا کہ وہاں کون کون سی فصل کس ذمہ دار نے کتنی کتنی کاشت کی ہے. ریکارڈ موجود ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر اخلاص سے اگر ہمارے ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر, ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر کام نہ کریں تو یہ نالائکیاں تو پھر بدقسمتی سے ہماری حصہ بن چکی ہیں. میرا آج کی اس گفتگو میں ارجنٹ جو مشورہ ہے, تمام ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے فوڈ سیکورٹی کی طرف جائیں, ایمرجنسی لگائیں, اور تمام ایکسپینس جو ہیں وہ ادھر ادھر فضول خرچ کرنے کے بجائے ذمہ دار کو سپورٹ کر کے خود کفالت کی طرف چلے جائیں کہ ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیز باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے. کیوں؟ دیکھیں, جب عراق تباہ ہوا ہے, جو وہاں کا صدر صدام حسین رحمۃ اللہ علیہ جو محلات میں رہتا تھا, جس نے سڑکیں بنائی, محلات بنائے, ایئر کنڈیشن بنائے, جہاز خریدے, گاڑیاں خریدی, لیکن جب جان کو بنی تو ایک کھڈ میں زندگی گزاری اور وہاں صرف اسے کھانے پینے کی ضرورت تھی. یہی حال ہم نے کرنل قذافی کا دیکھا کہ جس نے بے شمار عیاشی کے لیے چیزیں بنائی ہوئی تھیں, لیکن جب جان کے لالے پڑے تو ایک غار کے اندر اور ایک کھڈ کے اندر چھوٹے سے کمرے کے اندر زندگی گزارنی مناسب سمجھی, اور آج بھی اس کی اولاد کا حال دیکھ لیں. تو لہٰذا یہ سڑکیں, یہ محلات, یہ چیزیں مین ضرورت نہیں ہے. مین ضرورت ہماری فوڈ سیکورٹی ہے. اگر کوئی جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہے یا میاں نواز شریف کی طرح کسی محلے کے اندر رہ رہا ہے, اسے کھانے پینے کو عزت کے ساتھ چاہیے, جو بھی چاہیے, اور حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہیلتھ کی طرف توجہ دیں اور کھانے پینے کی طرف توجہ دیں. اگر اس چیز کو ہم سیف کر لیں گے, جو کوئی مشکل کام نہیں ہے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہر نعمت پاکستان میں موجود ہے, ہمیں کچھ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری چیز, امپورٹ کے اوپر بین لگائیں. جو چیزیں پاکستان میں نہیں بنتی ہمیں کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں گاڑیاں منگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایئر کنڈیشن منگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں باہر سے لگژری کپڑے منگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اوپر بین لگائیں, لیگلی بین لگا دیں. ایمرجنسی میں یہ ایک میرا مشورہ, اگر ذمہ داران سمجھیں تو اس کے اوپر عمل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بحران پیدا ہوا ہے ہمارے سیاست دانوں کی چوریوں سے, بیوروکریسی کی لوٹ مار سے, ججز اور جرنیل بھی جس میں شامل ہیں. ہر شعبے کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں اور ہر شعبے کے اندر کرپٹ لوگ موجود ہیں. اگر آج ہمارے کچھ اداروں نے, کچھ ذمہ داران نے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ جن صحافیوں کو پھینٹی لگائی گئی وہ سچے تھے یا جنہوں نے پھینٹیاں لگائیں وہ سچے تھے, لیکن جنہوں نے بھی یہ کارروائیاں کیں وہ اس لیے کیں کہ ان کے نظر میں, ان کے خیال میں یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے تھے. ارشد شریف کو شہید کیا گیا کس لیے کہ جنہوں نے کیا ان کے نزدیک وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا تھا. اعظم سواتی صاحب کو, جو سینٹر ہیں, باعزت بزرگ ہیں, جنہوں نے اربوں روپیہ باہر سے کما کے پاکستان میں لے کے آئے, انہیں ننگا کیا گیا, بے حرمتی کی گئی, ان کی ذلت کی گئی, ان کو مارا گیا. کس لیے کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے نزدیک وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہو تو اس کو مارنا, اس کو ننگا کرنا, اس کو ذلیل کرنا, اس کو شہید کرنا, یہ پھر چھوٹی بات ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا سوچتے ہیں. میری تو یہ رائے نہیں ہے, لیکن جن کی ہے, اب جن کی ہے میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت سچ مچ سیکورٹی رسک بن چکا ہے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کن لوگوں نے لوٹا پاکستان کو؟ جب ہمارے ادارے آؤٹ آف کورٹ دہشت گردوں کو, اشتہائیوں کو مارتے ہیں, کس لیے مارتے ہیں؟ اس لیے مارتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف پروف عدالتوں میں نہیں کیا جا سکتے. جب عدالتوں میں ثابت نہیں کیا جا سکتا تو گلیوں میں پھڑکا دیتے ہیں. پبلک کو بھی پتا ہوتا ہے جو جیلی پولیس مقابلہ تھا, لیکن ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے یہ اشتہاری ہے, دہشت گرد ہے, بدماش ہے. عدالتوں میں اس کے خلاف گواہی نہیں آتی, لہذا پھڑکا دو اس کو پھڑکا دیا جاتا ہے. کیوں؟ نیشنل انٹرسٹ کے مطابق. اس وقت نیشنل انٹرسٹ ہمارا یہ ہے کہ جنہوں نے قوم کو لوٹا ہے, میرا یہ مشورہ ہوگا نیک نیتی سے, ٹاپ 100 کی لسٹ بنا لیں. آپ کو پتا ہے کس کس سرمایہ دار کا,
جس نے نجائز کمائی کی ہے، کس کس بیوروکریٹ کا جس نے نجائز کمائی کی ہے، کس کس سیاستدان کا جس نے نجائز کمائی کی ہے، کس کس جرنیل کا جس نے نجائز کمائی کی ہے، کس کس جج کا جس نے نجائز کمائی کی ہے، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ ٹاپ 100 کو پکڑ لیں، ان کو الٹا لٹکائیں، اعظم سواتی جیسا سلوک کریں یا ارشد شریف جیسا سلوک کریں، جب تک وہ اپنی ایک ایک پائی ملک میں نہیں لے آتی ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو کاروائیاں آپ نے ارشد شریف کے خلاف کی، جو کاروائیاں اعظم سواتی اور اس سارے اور آج جو چودھری فواد صاحب کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، پبلک کے اندر ریئیکشن جا رہا ہے، پبلک غصہ کر رہی ہے، لیکن میرے مشورے کے اوپر جب ٹاپ 100 فراڈیے آپ الٹا لٹکائیں گے، اس میں جس جس کا بھی نام آتا ہے وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا ریکارڈ اداروں کے پاس موجود ہے۔ جب ان ٹاپ 100 کو لٹکائیں گے، قوم اپریشیٹ کرے گی، قوم آپ کو مبارکبادیں دے گی، اور ٹاپ 100 کو اگر الٹا لٹکائیں اس وقت تک انہیں نہ چھوڑیں جب تک ان کا ایک ایک پیسہ پاکستان میں نہ آ جائے۔ یہ تو مشورہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ اس کے اوپر عمل کرا سکتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے لیے میں پہلے مشورہ دے چکا ہوں، اگر خود سوچیں، میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب اور تمام بڑے قائدین اپنا اپنا سرمایہ پاکستان میں لے آئیں، مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے قرآن پاک سامنے رکھ کے اپنے اپنے بچوں کو پاس کھڑا کر کے یہ عہد کریں کہ یا الہی میرے پاس جو تو نے دیا تھا جائز تھا یا ناجائز تھا، میں پاکستان میں لا چکا ہوں، میری ایک پائی بھی ملک سے باہر نہیں ہے، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو الہی مجھے اپنے بچوں سمیت ابھی غرق کر دیں۔ قرآن پاک سامنے رکھ کے مبالغہ کریں، اور جو لیڈر مبالغہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اسے یا پکڑ کے اندر کر دیں یا ملک سے باہر نکال دیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی عہد فضل الرحمان صاحب نہیں کر سکتے، اگر اس مبالغہ کے اوپر نواز شریف صاحب عہد نہیں کر سکتے، اگر اس کے اوپر زرداری صاحب نہیں کر سکتے، اگر اس کے اوپر عمران خان صاحب نہیں کر سکتے، تو پھر نتارا ہو جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یہ دو مشورے میں نے عرض کر دیے، نیشنل سیکورٹی کے مطابق، نیشنل انٹرسٹ کے مطابق۔ میں امید کروں گا کہ ہمارے میڈیا والے بھائی اس کو نیک نیتی سے ثواب سمجھ کے میری بات کو آگے پہنچائیں، ذمہ داران تک بات پہنچے، اور پاکستان کو سیکورٹی رسک جو ہے اس سے باہر نکال دیا جائے۔ اس کے لیے صرف اور صرف یہی دو حل ہیں جو میں نے عرض کیے، اس کے علاوہ جتنی مرضی ٹکریں مار لیں آپ ملک کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ، بہت زبردست۔ کتنے منٹ ہوئی؟